بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رانا طارق آن لائن۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ایسٹرولوجسٹ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، جنہوں نے ماضی میں بہت ساری پریڈکشنز کی اور ان پریڈکشنز نے وقت کے ساتھ صحیح ثابت کیا۔ تو ان کی جو شورۂ آفاق پریڈکشن تھی وہ یہ تھی کہ یسریٰ گیلانی کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آنے والے وقت میں وزیر اعظم یا اس سے کسی اور بڑے عہدے پر جائیں گے، لیکن اس وقت بے نظیر بھی زندہ تھی اور وہ ان کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، اور پھر آپ نے آنے والے وقت میں اس وقت دیکھا کہ واقعی ہی وہ وزیر اعظم بن گئے اور آج وہ چیئرمین سینٹ ہیں۔ تو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو۔ بہت مہربانی سر۔ جی، آج آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو اسمبلی ہے، آپ نے اس کے بارے میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ یہ اسمبلی ناکام ہوگی، لیکن ان اسمبلی کو چلتے ہوئے 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ اب آپ کا ذائچہ اور آپ کا علم کیا کہتا ہے، یہ یا آپ اس پہلی پریڈکشن پر قائم ہیں کہ یہ اسمبلی ناکام ہے یا کامیابی کی طرف اس کا ذائچہ بدل گیا ہے؟ جی رانا صاحب بہت مہربانی۔ گزارش یہ ہے کہ رانا صاحب جو بھی علم ہے، اگر آپ دنیا کے تمام علوم کا جائزہ لیں تو آسٹرالوجی دنیا کا قدیم ترین علم ہے، لہٰذا اس کے اندر جو ویلیویشنز ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، جہاں تک ماضی میں آپ نے بات کی، جب میں نے گیلانی صاحب کو کہا کہ آپ اگلے وزیر اعظم پاکستان ہیں اور علم یہاں آگے کھڑا ہو گیا ہے، اس سے آگے جاتا نہیں ہے، تو انہوں نے بھی مجھے اس وقت یہی کہا تھا کہ بے نظیر صاحبہ بیٹھی ہیں، مجھے کون وزیر اعظم بنائے گا؟ میں نے کہا جی میرا علم کہتا ہے باری آپ کی ہے، تو بے نظیر صاحبہ کیسے لیں گی؟ پھر قدرت نے وہ پریڈکشن پوری کی، بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں اور یسریٰ گیلانی وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ ابھی دوستوں میں یہاں جو رانا صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نے جو سوال کیا نا موجودہ اسمبلی کا، ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑی قسمت والا ہے، جب سے یہ پیدا ہوا جی، ہمارے رزق کی فراوانی ہو گئی، چیزیں بہتر ہو گئی، ہمارے باؤ اجداد بھی یہ بات کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو نقطۂ آغاز ہوتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہ جب یہ موجودہ اسمبلی مارز وجود میں آئی تو رانا صاحب وہ بہت ہی نحس دن تھا۔ اس دن ایک نحس صورتحال سامنے آ سکتی تھی، پازیٹیو نہیں آ سکتی تھی۔ آج آپ دیکھیے کہ کیا آپ بطور صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ اسمبلی نے جو قوانین پاس کرائے ہیں وہ کیا ان کے فائدے میں ہے یا ان کے نقصان میں ہے؟ نہیں، اس اسمبلی جو موجودہ اسمبلی کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس اسمبلی نے قوانین تو اپنے حق کے لیے پاس کروائے ہیں، لیکن عوام تو خار ہو رہی ہے ان قوانین کے باوجود۔ اور ابھی آپ نے لیٹسٹ جو دیکھا ہوگا کہ جو ٹاور لگانے سے متعلق جو بل آیا ہے، جو آئی ٹی منسٹر نے پیش کیا اور وہ منظور بھی ہو گیا، اور یہ اتنی پڑھی لکھی اسمبلی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی کی جائیداد پہ جا کے ٹاور لگائیں، اجازت نہ دے تو آپ اس کی جائیداد بھی قبضہ کر لیں۔ تو اس طرح کے بل ہیں، یہ عوام کے لیے تو ناکامی اسمبلی گردانی جا رہی ہے۔ یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں رانا صاحب، اگر آپ غور کیجئے کیا آج تک ان پڑھ لوگ بھی اسمبلی میں پہنچے ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں تھے، جب بی اے والی شرط نہیں تھی، جی، کیا انہوں نے ایسے قوانین بنائے کہ لوگوں کی جائیداد لینا بھی جائز ہے، ان کو جرمانہ کرنا بھی جائز ہے؟ نہیں، ایسا کوئی قانون نہیں تھا۔ اب یہ اس اسمبلی کے سب سے بڑے نالائق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے جو سامنے آئی ہے۔ جی، اور دوسری بات، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے ہوں؟ کیا اس اسمبلی نے اپنے ہاتھ کاٹے کہ نہیں کاٹے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، اسمبلی نے ہاتھ کاٹ کے دے دیے ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی بھی قوانین بناتے ہیں وہ الٹا ان کے گلے پڑتا ہے وہ قانون، تو اس حوالے سے ہاتھ ہی کٹے ہوئے ہیں نا۔ اور اب جس طرح سے 18ویں ترمیم کے خاتمے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دیگر 28ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو پھر یہی ہے کہ بھی آپ نے جس ذریعے سے وہ بل پیش کی ہے وہ ساری کہانی الٹی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ جی، یہ بات بالکل درست ہے۔ ایک بات میں عرض کروں رانا صاحب، پاکستان کے ذائچے میں صورتحال جو ماضی والی ہے وہ نہیں رہے گی۔ ذائچہ یہ بیان کر رہا ہے کہ چیزیں بدل جائیں گی۔ سب سے پہلی اس وقت پریڈکشن یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بل پاس کیے، جتنے یہ ترمیم لائے آئین میں،
ہماری آسٹرالوجی کہتی ہے آنے والے وقت میں یہ سب ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں گے، کیونکہ ذائچے میں مشتری نے اپنا برج چینج کرنا ہے، اور مشتری جو ہی برج اسد میں جائے گا، یہاں پہ 1 جولائی کے بعد مشتری اسد میں آ جائے گا، اور یہاں شمس کے ساتھ کران ہوگا، عطارد کے ساتھ کران ہوگا۔ یہ باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، لہٰذا ذائچہ جو آج تک ہم نے سبق یاد کیے اس کے مطابق آج تک اس اسمبلی نے جو قوانین جو نئے بنائے، جو ان میں ترامیم کیں، جو سپریم کورٹ کے اوپر ایک سپریم کورٹ بنا دی ہے، یہ سب میرے خیال میں کالا دم قرار دے دی جائیں گی، اور اس کا نقطہ آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تو پریڈکشن آپ کی اس حد تک ٹھیک ہے کہ یہ ناکام اسمبلی ہے، کیونکہ اس اسمبلی نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے پاکستان یا پاکستانیوں کا فائدہ ہو۔ اچھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ موجودہ وقت میں اس وقت شہباز شریف ہیں، یسرا گیلانی ہیں اور آصف علی زرداری ہیں، ان کا ذائچہ کیا بتاتا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں ان کا ذائچہ ناکامی کی طرف جائے گا، کامیابی کی طرف جائے گا، یا ان کے ذائچے میں ٹھہراؤ آئے گا؟ دیکھیں جی، اس وقت ان تینوں کے ذائچے میں سب سے پہلے میں شہباز شریف صاحب کا ذائچہ بیان کروں گا کہ وہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے شہباز شریف صاحب نے ایک کسی بند جگہ کے کسی دروازے کے ساتھ کندھا لگا کے وہ کھڑے ہیں، اور اندر سے کوئی دروازہ کھولے گا، یہ سیدھے اسی بند کمرے میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن بظاہر تو ڈاکٹر صاحب یہ نظر آتا ہے کہ شہباز شریف کامیاب ہیں، ان کی ہر سطح پہ انڈرسٹینڈنگ ہے، پنجاب میں ان کی بھتیجی بیٹھی ہوئی ہیں، وفاق میں وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ قوانین پاس کروا لیتے ہیں۔ جی، آپ کو نظر تو یہی آ رہا ہے، بظاہر تو صورتحال یہی ہے، لیکن آسٹرالوجی اس کے اگینسٹ گئی کھڑی ہے۔ جو سیارگان کی موجودہ پوزیشن ہے وہ یہ بیان کر رہی تھی، اگر آپ ایسے سمجھے کہ پاکستان بنا اس کے بعد آپ اس کے ذائچے پہ غور کرتے رہیں، چلتے رہیں، تو آپ ستاروں کے جیسے جیسے موو ہوں گے تو آپ ان کو پڑھیں گے کہ اب ستارے یہاں ہیں، اب یہاں پہنچے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ جیسے آپ اپنی گاڑی کی سپیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک سپیڈ ہوتی ہے، آپ اندازہ لگاتے ہیں لاہور آپ جا رہی تھیں، دیر اب مزید رہ گیا، تو آپ کا اندازہ تقریباً ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ آپ اکثر ٹریول کرتے ہیں۔ اب جی آپ جی کوئی آسٹرالوجر نہیں ہیں، جی جی آپ ریگولر ٹریولر ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے کلومیٹر کر لیا، کتنا رہ گیا، میری سپیڈ کیا ہے، تو تقریباً آپ اسی وقت میں لاہور پہنچ جاتے تو ہیں۔ اب شہباز کی کیا سپیڈ ہے سر؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ذائچہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ناکام ترین وزیر اعظم آئے گا۔ اب وہ ناکام ترین وزیر اعظم جس سے اپنی مرضی کے کام لیے گئے، جو وزیر اعظم ہے ہی نہیں، آپ دیکھیے وہ بندہ آ گیا، اس نے وزیر اعظم بننے کے شوق میں جو ترامیم ان سے کہا گیا، جو انہوں نے اپنے لیے بہتر سمجھی، جی عوام کا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے وہ کام کیے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، اگر ذائچے کو غور سے پڑھا جائے تو صورتحال اب ان کی اگینسٹ جانا شروع ہو گئی ہے، شہباز شریف کے حوالے شہباز سے۔ شریف کے اگینسٹ جانا شروع جی ہو گئی۔ اچھا، دوسرا جو گیلانی صاحب کا ذائچہ ہے، میں آپ کو ایک ہسٹری کی بات بتاتا چلوں، آن ریکارڈ ہے ماشاءاللہ، گیلانی صاحب حیات ہیں۔ گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تو میں نے انہیں کہا اس سے بھی ایک اچھا وقت آئے گا۔ انہوں نے کہا یار اس سے اچھا وقت کیا آئے گا، میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کا ایک وقت آئے گا جس میں آپ بادشاہ گر ہوں گے۔ بادشاہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، بادشاہ گر ہونا بڑا معنی رکھتا ہے۔ جی وقت آیا، یسرا گیلانی صاحب نے اپنی سیاسی بصیرت استعمال کرتے ہوئے اور ملک میں جو تحریک چل رہی تھی وکلا کی، اس کے مطابق ریزائن دینا پڑا پرویز مشرف صاحب کو، اور گیلانی صاحب نے سب سے ووٹ مانگ کے آصف علی زرداری کو صدر پاکستان بنوایا۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ جی جی بالکل۔ آج دیکھیے ان کا ذائچہ، کیونکہ یسرا گیلانی صاحب کا ذائچہ پیدائش بہت اسٹرانگ ہے، آج وہ چیئرمین سینٹ کے عہدے پہ پھر بیٹھے ہوئے۔ جی جی بالکل۔ ان کا جو ذائچہ گیلانی صاحب کا ہے وہ بنسبت شہباز شریف کے، ان کا ذائچہ پیدائش بڑا اسٹرانگ ہے۔ بالکل صحیح۔ اب اگلی بات رہ گئی آصف علی زرداری صاحب، تو میں یہ ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ اس نظام میں اس جتنے بھی موجودہ حکومتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی اس میں اگر کوئی طاقتور بندہ ہے میری نظر میں آنے والے وقت میں، خاص طور پہ 1 جولائی 2026 کے بعد، وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، جو اپنی بڑی بصیرت استعمال کریں گے۔ ان کے ذائچہ پیدائش میں جو ستارے ہیں وہ بڑے ہی اسٹرانگ اور بڑے تیز ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، آصف علی زرداری صاحب جب کوئی فیصلہ کر لیں گے
ان کا ذائچہ پیدائش کہتا ہے جب یہ کوئی فیصلہ کر لیں گے، کسی بات پہ پہنچ جائیں گے تو یہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس پہ عمل کریں گے. تو لہٰذا ان تینوں میں سے جو ذائچہ سب سے زیادہ طاقتور ہے آنے والے وقت میں وہ میرا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے کہ آصف علی زرداری نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھی میں اپنی زندگی میں بلاول زرداری کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا اس حوالے سے، اس بیان کے حوالے سے آپ کی پریڈکشن اور ذائچہ کیا کہتا ہے کہ یہ آصف علی زرداری کی خواہش پوری ہوگی؟ دیکھیے، خواہشیں تو بہت ساری ہوتی ہیں. بطور والد ان کی خواہش اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنے کی ہے. ہر بندے کی خواہش اپنے بچوں کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھنے کی ہوتی ہے. لیکن جتنا میرا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، زرداری صاحب کے جو لخت جگر ہیں بلاول بھٹو زرداری، مجھے نہیں لگتا ان کا ذائچہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ یہ کبھی وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے. صحیح، تو اس کا مطلب ان کی خواہش ہی رہے گی یہ. جی مجھے لگتا ہے یہی ہے. جی ڈیٹا کلیکشن. اچھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ آج کل جو ایران اور امریکہ کے حالات چل رہے ہیں، پاکستانی وفد بھی سوئٹزرلینڈ پہنچا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت بیان دیا، ایران نے کہا کہ ہم ان کے بیان کے بعد نہ کوئی تصاویر بنواتے ہیں اور نہ ان کے ہم پابند ہیں. تو اسی طرح آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ذائچہ دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے. اب آپ کو امریکہ کے، ڈونلڈ ٹرمپ کے، ایران کے اور جو پاکستانی وفد پہنچا ہوا ہے، اس تناظر میں آپ کا ذائچہ اور آپ کا علم اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں رانا صاحب، اگر آپ بطور طالب علم اس اسٹرالوجی کو پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے کوئی پرزہ کسی کار کے انجینئر نے اس کے انجن میں فٹ کر. جی. اب جو ہی وہ پرزہ ڈھیلا ہوگا وہ نیا پرزہ ڈالے گا، کار پھر اسی رفتار سے روانہ ہوگی. جی. مطلب لوگ انسان آئیں گے، آ کے اپنا کام وام جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے وہ کریں گے اور چلے جائیں گے. اگر ذائچے کو غور سے پڑھا جائے تو ذائچہ اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب پیدا ہوئے، ان کا ذائچہ پیدائش میں نے بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق ان کے اندر جو خوبی بھی ہے اور جو خامی بھی ہے. جی. خوبی یہ ہے کہ یہ جو بات کہیں گے بڑے دھڑلے سے کہیں گے. یہ ایک سمجھیے کہ ان کے اندر بات پائی خوبی ہے کہ بھی جو بھی بات کرنی ہوتی ہے اس کو کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ بڑے سست اور مطلب بات کرنے کے بعد اس کے اوپر جو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اس میں یہ بہت پیچھے رہتے، قائم نہیں رہتے، اپنی باتوں، کہی ہوئی باتوں پر قائم نہیں رہتے. اور اتنی آپ سمجھیے کہ جو ان کے ذائچہ پیدائش میں جو ستارہ ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں تھا وہ اب ذائچے کے 7ویں خانے میں جا پہنچا ہے. جی. اصل میں ان کا ذائچہ یہ بتا رہا ہے کہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. جی. جس سمت میں جانا چاہ رہے ہیں وہاں یہ نہیں جا پائیں گے. جی. اچھا، اب جو موجودہ آپ نے پوچھا کہ ہمارے جو فارم 47 کے وزیر اعظم وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کا میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ ان کا ذائچہ بہت کمزور ہے، ان کو وہاں جا کے کچھ نہیں ملنا. پہلے بھی جب یہ گئے تھے اور انہوں نے امریکہ میں جا کے جو کہا کہ ہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں نوبل پرائز دیا جائے، تو کیا رزلٹ آیا؟ جی بالکل. اچھا، آج امریکہ کی جو ناقص پالیسی جو اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں چین کے خلاف رہا، چین کے اندر گئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا وفد لے کے، کیا حاصل ہوا؟ مطلب آپ اس بندے کے پاس جا رہے ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بہت ازلی دشمن ہے جی، وہ آپ کی معیشت خراب کر رہا ہے جی، وہ جی یہ کر رہا ہے جی، وہ ایک سپر پاور بننے خواب دیکھ رہا ہے، پھر آپ وہاں جا رہے ہیں. بالکل آپ کی کمزوری، آپ کی نااہلی اس میں بھی سامنے آئی. اچھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ سے اور امریکہ سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہوا آپ کا ذائچہ یا آپ کا علم دیکھ رہا ہے؟ بہت زبردست. رانا صاحب جسے کہتے ہیں نا ٹاپ آف دا مطلب کویسچن جو آپ کا ہے، کروڑوں روپے کا یہ سوال ہے. جی. جتنا میں نے اسٹرالوجی کو پڑھا، جو میں نے لکھا، جو میں بک لکھ رہا ہوں، میں آج یہاں بیٹھ کے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ امریکہ کا صدر کوئی بھی آ جائے، چاہے رانا محمد طارق صاحب کو امریکہ کا صدر بنا دیا جائے تو رانا طارق صاحب سے بھی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ذائچے کے مطابق جو بھی صدر ہوگا امریکہ کا، اس کو پاکستان کے لیے
وہ کچھ نہیں کر پائے گا. یہ غلط فہمی ہے کہ امریکہ ہمارا ساتھ دے گا. ہم کسی طریقے سے اس سے مفاد اٹھا لیں وہ ہماری عقل مندی ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب ہو گیا پاکستان کے حوالے سے. اب جو شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل رہی تو شاید ہماری کرسی بچی رہے. تو اس بارے میں آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ یہ کرسیاں اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد سے چلتی رہیں گی یا یہ کوئی آپ کی پریڈکشن ایسی ہے کہ بھی یہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے ذائچے میں جو صورتحال میں نے آپ سے عرض تو کیا کہ پاکستان کو امریکہ سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، امریکہ کے صدر سے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر طاقت ہی نہ ہو، آپ دوسرے کی نظر دیکھیں، دوسرے کی طرف طاقت کے لیے دیکھیں تو آپ تو پھر کچھ نہ ہوئے. اس کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آسٹرالوجی کے حوالے سے کہ موجودہ جو فارم 47 کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنا. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ ذائچے میں جو بطور وزیر اعظم پاکستان ستارے بدل رہے ہیں وہ ان کے مخالف ہو رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا جس کرسی کی آپ بات کر رہے ہیں جی اس پہ یہ بیٹھے رہیں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کرسی ان کو نیچے گرانے والی ہے. صحیح. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی آنے والے وقت میں جو پریڈکشن ہے انہوں نے اپنے علم اور اپنے جو تعلیم ہے، جو ان کی اسٹرالوجی ہے، اس کے بنیاد پر کچھ پریڈکشنز کی ہیں. ان کی ماضی میں بھی پریڈکشنز بہت ساری ٹھیک رہی ہیں اور اب بھی جس طرح انہوں نے پہلے دن کہا کہ یہ اسمبلی ناکام ہوگی تو وہ ناکام ہی نظر آتی ہے کیونکہ اس کا عوامی سطح پر آپ کو کوئی فائدہ ابھی تک نظر نہیں آیا. تو انشاءاللہ ان سے ملاقات رہے گی اور آنے والے وقت میں بھی ان کے ساتھ انٹرویو اور پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ تک ہم ان کے علم کے ذریعے سے آنے والے وقت کی پریڈکشنز کو لائیں تاکہ آپ بھی آنے والے وقت کے لیے ہمتاً تیار رہیں کہ اب یہ ہو سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.